ناظرین آداب، دوپہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرخیاں۔ برڈ فلو کی روک تھام کے لیے مرکزی حکومت کے قبل از احتیاطی اقدامات، تمام ریاستوں کو چوکس رہنے وزارت ماحولیات کا مکتوب۔ 8 جنوری کو ریاست بھر میں کووڈ ویکسین کا ڈرائی رن، جی ایچ ایم سی کے تحت 30,000 کووڈ واریئرز کو ویکسین دینے کی فہرست مرتب۔ محکمہ برقی میں خالی جائیدادوں پر تقررات کے لیے حکومت کے اقدامات، سری نواس گوڑ نے کہا کہ صنعتی ترقی میں محکمہ برقی کا کلیدی کردار۔ اور رواں سال عالمی معیشت میں 4% نمو کی توقع، عالمی بینک کے تخمینے کے مطابق ہندوستان کی شرح نمو 5.4% ہونے کا امکان۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاست بھر میں کل اور پرسوں کووڈ ویکسین کی ڈرائی رن منعقد کی جائے گی، جس کے لیے حکومت کی جانب سے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں کی گئی ڈرائی رن کے دوران حیدرآباد اور محبوب نگر کے 7 مقامات پر یہ مشق کی گئی۔ اس مشق کے تحت ٹیکے کی سپلائی کا تجربہ کیا گیا۔ اس بار پوری ریاست میں 1200 مراکز ڈرائی رن کے لیے قائم کیے گئے ہیں، جہاں تجرباتی طور پر ویکسین کی سپلائی اور ٹیکہ اندازی کا عمل ہوگا۔ اس ڈرائی رن کا مقصد ویکسین کی سپلائی کو آسان بنانا ہے اور اس میں درپیش مسائل کو حل کرنا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ 13 جنوری سے ملک بھر میں کورونا ویکسین دستیاب ہوگا، جس کے بعد سرکاری مشنری پوری طرح متحرک ہو گئی ہے۔ مرکزی حکومت کے رہنمانہ ہدایت کے مطابق پہلے مرحلے میں سرکاری و خانگی طبی عملے کے بشمول صفائی کرمچاریوں و فرنٹ لائن ورکرز کو ٹیکے دیے جائیں گے، جس کی مناسب سے فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ کس کو کہاں اور کب ٹیکہ دیا جانا چاہیے، جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بہت جلد احکامات جاری کیے جائیں گے۔ مشکل وقت میں صفائی کا کام انجام دینے والے صفائی کرمچاریوں کو پہلے مرحلے میں ہی ٹیکہ دینے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جی ایچ ایم سی اور محکمہ آبرسانی کے 7 شعبہ جات کے مزدوروں کو ویکسین کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے۔ جی ایچ ایم سی میں 29,000 لوگوں کی فہرست تیار کی گئی ہے، جبکہ محکمہ آبرسانی میں 7,000 افراد ہیں۔ دونوں محکمہ جات کے جملہ 36,000 افراد کو پہلے مرحلے میں ٹیکہ دیا جائے گا۔ جن افراد کو ٹیکہ دیا جا رہا ہے ان کی فہرست مرتب کر لی گئی ہے اور رجسٹریشن کے لیے بہت جلد رہنمانہ خطوط جاری کیے جائیں گے۔ Which means people in the armed forces, in state police, in central police, in municipal workers, they also need not self-register themselves because their bulk data is also getting pre-populated. When we would come to the population priority groups, there the provision of registration or editing of data would come. Then system electronically allows session allocation. This is, as a district magistrate, I can then allocate کہ میرے ضلع میں ان ستھانوں پر ویکسینیشن کی کاروائی ان تاریخوں کو ہوگی۔ ایک ویکسینیشن سیشن میں 100 لوگ آئیں گے یا 200 لوگ آئیں گے، ایز کیس میں بھی سیشن ایلوکیشن کی جو پوری پرکریا ہے وہ بھی ڈیجیٹلی ہوگی۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں سے کہا ہے کہ قہوہ برڈ فلو کو پھیلنے سے روکنے کی خاطر فوری بنیاد پر ہر ممکن اقدامات کریں۔ ہماچل پردیش، راجستھان، کیرلا اور کچھ دیگر ریاستوں میں بڑی تعداد میں پرندوں کے مرنے کے تناظر میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ مرکز نے اس بیماری کے انسانوں اور دیگر پالتو جانوروں اور پرندوں میں پھیلنے کے امکان کے سلسلے میں خبردار بھی کیا ہے۔ چیف سیکریٹریوں کو بھی بھیجے گئے ایک نوٹ میں ماحولیات کی وزارت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ بیماری کی کسی بھی علامت کا پتہ لگانے کے لیے پرندوں پر نظر رکھیں اور نگرانی کے کام میں تیزی لائیں۔ آندھرا پردیش چیف جسٹس کی حیثیت سے جسٹس اروپ کمار گوسوامی نے آج صبح حلف لیا۔ امراوتی میں واقع راج بھون میں منعقدہ تقریب میں آندھرا پردیش کے گورنر بی بھوشن ہری چندن نے اروپ کمار کو حلف دلایا۔ اس تقریب میں آندھرا پردیش کے چیف منسٹر جگن موہن ریڈی کے بشمول اے پی ہائی کورٹ کے ججز و دیگر معززین نے شرکت کی۔
ادھر تلنگانہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی حیثیت سے جسٹس ہیما کوہلی کو کل حلف لیں گے۔ ریاست کی تشکیل کے بعد ہیما کوہلی پہلی خاتون چیف جسٹس ہوں گی۔ حیدرآباد میں واقع راج بھون میں کل صبح 11:55 پر انہیں ریاست کی گورنر تمیلی سائی سوندراراجن حلف دلائیں گے۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس ہیما کوہلی دہلی ہائی کورٹ کی سینئر جج ہیں، جنہیں تلنگانہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ اس سال حج پر جانے والے تمام افراد کو کورونا ٹیکے لگانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ نقوی نے حج ہاؤس ممبئی میں حج کمیٹی کے عہدیداروں اور حج گروپ آرگنائزر سے حج 2021 سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے جانے والے تمام حاجیوں کو کورونا ٹیکے لگانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ کریم نگر کے ضلع کلکٹر ششانت نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کریم نگر میونسپل کارپوریشن کے تحت جاری اسمارٹ سٹی کے کاموں میں تیزی لائیں اور معیار میں کوئی سمجھوتہ نہ کریں۔ کلکٹریٹ دفتر میں انہوں نے اسمارٹ سٹی کے کاموں پر میئر، میونسپل کمشنر، متعلقہ انجینئر اور ٹاؤن پلاننگ آفیسروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر نے کہا کہ شہر میں موجود غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں ہٹائیں۔ اس کے علاوہ انڈور اسٹیڈیم کی تعمیراتی کاموں میں بھی تیزی لانے کی ہدایت دی۔ کلکٹر نے کمشنر کو ہدایت دی کہ وہ گتےداروں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کرتے ہوئے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیں۔ قطر کے لیے سعودی عرب کے بری، بحری اور فضائی سرحدیں کھل گئی ہیں۔ اختلافات ختم کر دیے گئے ہیں۔ سیکورٹی، استحکام اور خوشحالی کو ترجیح دیتے ہوئے خلیجی تعاون کونسل کے سربراہان نے اعلامیہ پر دستخط کیے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان تاریخی شہر العلا میں خلیج تعاون کونسل کے 41ویں چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے۔ امیر قطر تمیم بن حماد کا پرتپاک استقبال کیا۔ محمد بن سلمان کے اس والہانہ خیر مقدم پر امیر قطر بے حد متاثر اور مسرور ہوئے۔ العلا ایئرپورٹ پر دونوں عرب قائدین ایک دوسرے کو عرب روایات کے مطابق بغل گیر ہو کر خوشی کا اظہار کیا۔ GCC چوٹی کانفرنس سے افتتاحی خطاب کرتے ہوئے محمد بن سلمان نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس خطے کو آگے لے جائیں گے اور ایران سے درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے متحدہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی نظام سے درپیش خطرات میں جوہری پروگرام، اس کا بیلسٹک میزائل پروگرام اور اس کی اپنی اور گماشتہ تنظیموں کی دہشت گردی اور فرقہ وارانہ سرگرمیاں شامل ہیں، جن کا مقصد خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے۔ یہ خطے کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ GCC کے لیڈروں کو عالمی برادری سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ خطے کی سلامتی کے لیے خطرے کا موجب ان پروگراموں کو روکنے کے لیے مل جل کر کام کریں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے بتایا کہ کونسل کے رکن ممالک نے العلا اعلامیے پر دستخط کر دیے ہیں۔ GCC کے سربراہ اجلاس کے میزبان شہر کے نام پر وضع کردہ اس اعلامیہ میں خلیج، عرب اور اسلامی ممالک کے درمیان یکجہتی اور استحکام کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ان ممالک اور ان کے عوام کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی امیدوں اور امنگوں کو پورا کیا جا سکے۔ اس کانفرنس میں کویت، عمان، بحرین اور اماراتی وفود حصہ لے رہے ہیں۔ پہلے سیشن کے اختتام سے قبل خلیجی ممالک کے سربراہان نے العلا اعلامیہ پر دستخط کیے ہیں۔ ترکی نے قطر اور سعودی عرب کے مابین سرحدیں کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مصر نے بھی کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے بعد قطر کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ اس رپورٹ کے بعد بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ محبوب آباد کی میونسپل کمشنر این روندر نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ موسم سرما میں موسمی امراض کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے پھیلنے کا خدشہ ہے، جس کے لیے عوام احتیاط برتیں۔ دوردرشن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شادیوں اور تہوار کے سیزن کے پیش نظر عوام کو کافی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، خاص کر کووڈ سے حفاظت کے لیے ماسک، سماجی فاصلہ اور ہاتھوں کو دھوتے رہیں۔ ریاستی وزیر سرینواس گوڑ نے کہا ہے کہ محکمہ برقی میں 5000 جونیئر پوسٹوں پر تقررات کیے جا رہے ہیں۔ وہ تلنگانہ الیکٹرسٹی امپلائیز یونین کی ڈائری اور کیلنڈر کی رسمی اجرائی کے موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا۔ میڈچل ملکاج گیری میں منعقدہ اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے سرینواس گوڑ نے کہا کہ ریاست کی صنعتی ترقی میں محکمہ برقی کا کلیدی کردار ہے۔ ریاست میں بلا خلل 24 گھنٹے برقی سربراہی میں برقی شعبے کے ملازمین کی ثمر آور کوشش شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ برقی کے ملازمین کی ہمہ جہت ترقی کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔
عالمی بینک نے رواں سال عالمی معیشت کے لیے 4% شرح نمو کی پیشن گوئی کی ہے۔ عالمی بینک نے یہ واضح کیا ہے کہ حال ہی میں کچھ ملکوں میں شروع کردہ کووڈ ویکسین کی سپلائی کو تمام ممالک تک توسیع کی جاتی ہے تو یہ ہدف ممکن ہو سکتا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق سرمایہ کاری کو فروغ دینے، اصلاحات کی حوصلہ افزائی سے معیشت دوبارہ پٹری پر آ سکتی ہے۔ 2021 میں ہندوستان کی شرح نمو 4.5% رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ جنوبی ایشیائی خطے میں 3.3% اضافے کا امکان ہے۔ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم اور شادی بیاہ کے مواقع پر سہولت فراہم کرنے کے مقصد سے مرکزی حکومت نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے کے تحت سکنیا سمردھی یوجنا پر عمل کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے سوریا پیٹ ضلع میں اس اسکیم پر کامیابی سے عمل آوری کی جا رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ضلع کے پوسٹ آفسوں میں لڑکیوں کے والدین نے اپنے کھاتے کھولے ہیں۔ واضح رہے کہ اس اسکیم کے تحت لڑکیوں کے والدین کو پوسٹ آفس میں کھاتے کھولتے ہوئے ان میں ماہانہ کم از کم 250 روپے کی رقم جمع کرنے کی سہولت ہے۔ 10 سال سے کم عمر لڑکیوں کے نام کھاتے کھولے جا سکتے ہیں۔ جمع رقم لڑکیوں کی عمر 18 برس ہونے کے بعد واپس لینے کی سہولت ہے۔ اس وقت یہ رقم سود سمیت ادا کی جائے گی، جو لڑکیوں کے والدین کے لیے ایک بڑی مالی مدد ثابت ہوگی، جس کو لے کر لڑکیوں کے والدین میں کافی خوشی دیکھی جا رہی ہے۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کی صحت یابی کی شرح 96.32% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کل 29,091 کووڈ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت کی وزارت صحت نے کہا کہ صحت یاب مریضوں کی مجموعی تعداد 99,75,958 ہو گئی ہے۔ فی الحال اصل مریضوں کی مجموعی تعداد علاج کے بعد متاثر پائے جانے والے افراد کا 2.23% ہے۔ ملک میں سردست زیر علاج مریضوں کی کل تعداد تقریباً 2,31,000 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 16,375 نئے کیسوں کی اطلاع کے بعد ملک میں اب تک 1,03,56,000 لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 417 مثبت کیسز درج ہوئے اور 2 افراد کی موت ہو گئی۔ اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 2,88,410 ہو گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,556 ہوئی۔ GHMC کے حدود میں 82 کیسز درج ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر DD نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر DD نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر DD نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ برڈ فلو کی روک تھام کے لیے مرکزی حکومت کے قبل از احتیاطی اقدامات، تمام ریاستوں کو چوکس رہنے وزارت ماحولیات کا مکتوب۔ 8 جنوری کو ریاست بھر میں کووڈ ویکسین کا ڈرائی رن، GHMC کے تحت 30,000 کووڈ واریئرز کو ویکسین دینے کی فہرست مرتب۔ محکمہ برقی میں خالی جائیدادوں پر تقررات کے لیے حکومت کے اقدامات، سری نواس گوڑ نے کہا کہ صنعتی ترقی میں محکمہ برقی کا کلیدی کردار۔ اور رواں سال عالمی معیشت میں 4% نمو کی توقع، عالمی بینک کے تخمینہ کے مطابق ہندوستان کی شرح نمو 5.4% ہونے کا امکان۔